اب جو سورہ توبہ کا 6واں رکوع اور 10ویں پارے کا 12واں رکوع ہے، اس میں غزوہ تبوک کے واقعات بیان کیے گئے۔ غزوہ تبوک ایک ایسا غزوہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ عرض کیا گیا کہ روم کے بادشاہ نے رومیوں اور شامیوں کی بہت بڑی فوج اپنی سرحد پر جمع کرنی شروع کی ہے، یعنی گویا کہ وہ حملے کی تیاری کر رہا ہے اور فوجوں کو جمع کر رہا ہے۔ جب فوجیں جمع ہو جائیں گی تو وہ مدینے کی طرف آئیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگی حکمت عملی کے مطابق آپ نے اسے تیاری کا موقع نہ دیا، اور آپ نے فرمایا کہ اس سے پہلے کہ وہ حملے کے لیے ہمارے قریب آ جائے، ہم مدینے سے جا کر اس کی سرحد پر جا کر حملہ کریں گے۔ اس وقت مدینہ منورہ میں بڑی قحط سالی تھی، گرمی بھی بڑی شدید تھی، وہ موسم بھی بڑا گرم تھا، اور غربت کا یہ عالم تھا کہ جب 30,000 کا لشکر لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہوئے تو ایک ایک کے حصے میں روزانہ ایک کھجور کھانے کے لیے آتے، اور پھر اتنی قلت پیدا ہوئی راستے میں کہ ایک کھجور ایک دن میں 5 آدمیوں کو دی جاتی، سب اپنے منہ میں رکھتے، چوستے، اور چوس کے پھر دوسرے کو دے دیتے۔ پھر وہ کھجوریں ختم ہو گئیں۔ پھر اس قدر یہ تنگی کے حالات تھے کہ اس سفر کے دوران صحابہ کرام نے درخت کے پتوں سے اپنا گزارا کیا۔ پھر ایسا بھی ہوا کہ درخت کے پتے بھی بسا اوقات نہ ملتے تو اپنے پیٹ پر وہ پتھر باندھتے۔ اس سفر میں چونکہ سفر لمبا تھا، آپ نے فرمایا کوئی پیدل نہیں آئے گا، سب سواری پر آئیں گے۔ تو سواریوں کی اس قدر قلت تھی کہ ایک ایک اونٹ پر 5 صحابہ کرام باری باری بیٹھتے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سفر کے متعلق فرمایا کہ ہمیں نکلنا ہے، تو جن کے ایمان کمزور تھے یا جو منافق تھے وہ سفر کے لیے نہ نکلے، اور وہ کہنے لگے کہ قحط سالی کا زمانہ ہے اور ہماری فصلیں جو ہیں وہ اب تیار ہونے والی ہیں، تو پچھلے سال ہم قحط سالی کے زمانے سے گزرے ہیں، اب فصلیں تیار ہونے والی ہیں تو ہم وہاں چلے جائیں گے تو پیچھے سے خیال کون رکھے گا، سخت گرمی بھی ہے۔ اور پھر جن کے ایمان کمزور تھے وہ یہ خیال کر رہے تھے کہ روم اس وقت بہت بڑی طاقت تھی، تو مسلمان وہاں جائیں گے تو وہاں سے واپسی تو ہوگی نہیں، تو لہذا ان کا دل جہاد میں جانے کا نہیں ہو رہا تھا۔